پاکستان کے یعنی ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے حافظ آباد جلسے سے خطاب کیا۔ آج کے اس جلسے میں ان کی وہ شعلہ بیانی نہیں تھی جو اس سے چند پہلے والے جلسوں میں وہ کر چکے تھے، جس پر ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ ایک نارسسسٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور دوسروں کو صرف یس مین اور یس مین ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج جب انہوں نے اپنے جلسے میں تقریر کی تو ہمیں لگا کہ شاید انہوں نے اس پر قابو پا لیا ہے، اور شاید ہمارا اندازہ یہ غلط ہے کہ وہ نارسسسٹ ہیں۔ تو ہم نے ان کی تقریر بہت غور سے سنی۔ وہ ساری فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کی تھی، پریزنٹ یا پاسٹ میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ یہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، بلکہ یہ ہے آپ دیکھیں گے، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ اینی ویز، اب ان کی نارسسسٹ ہونے پر یا ان کی تقریر میں کہ انہوں نے کس حد تک اپنے آپ پر قابو پایا، اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں بہت لاجیکل بھی لگے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر بھی کیا تھا، اور لگتا یہ تھا کہ انہوں نے جو پہلے ان پر کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کو مختلف نام لے لے کے بلا رہے ہیں جو کہ اسلام کی تعلیمات کے سر انخلاف ہے، تو جب انہوں نے اتنا زیادہ کرٹیسزم میڈیا پر دیکھا تو شاید انہوں نے اس چیز سے سیکھا، اور سیکھنے کے بعد وہ بہتر ہو گئے۔ تو ان کی تقریر میں یہ تاثر ہمیں بہت نمایاں نظر آیا۔ اس کے یعنی جب یہ تاثر ہمیں مل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا، تو ذہن میں ایک مووی جو کہ ہالی ووڈ کی ہے، فائنل انالیسس، جو کہ ایک ایسی بیماری پر ہے کہ انسان اپنے قریبی لوگوں کو یا جن کے ساتھ بھی اس کا میل جول ہوتا ہے وہ ان کو قتل کر دیتا ہے، یا ان کے ساتھ وہ بہت برا حیوانی باربیریس قسم کا یعنی جنگلی قسم کا سلوک روا رکھتا ہے۔ تو اس پر وہ مووی ہے، اور اینڈ پر جب اس کا ٹریٹمنٹ سارا ہو جاتا ہے، وہ ایک دو نسلیں چلتی ہے، یعنی فادر کی یا پیرنٹس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، پھر بچوں کی ہوتی ہے، پھر آگے سے ان کے بچوں کی ہوتی ہے۔ تو جب وہ تیسری نسل پر پہنچتے ہیں تو اس فلم میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری اب کنٹرول کر لی گئی ہے، کیونکہ سائنٹیفکلی جتنا اس پر کام کیا گیا تو بہت انٹرسٹنگ مووی۔ لیکن جو فلم کے آخری چند سیکنڈز ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بیماری گئی نہیں، وہ موجود ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بھی تقریر کے آخری چند سیکنڈز ہیں کہ جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی تک اسی طرح کے نارسسسٹ ہیں۔ وہ اپنے آپ پر کنٹرول تو کر رہے تھے اور ان الفاظ کو یا ان القابات کو دہرا نہیں رہے تھے، لیکن آخر پہ جاتے جاتے آخری 3-4 سیکنڈز میں انہوں نے بتا دیا کہ ابھی وہ بیماری گئی نہیں۔ ایک متوازن ذہن رکھنے والا شخص ہی ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور اسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک اسلامی ایٹمی ریاست ہے اور ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن خیر سے جب سے ہم نے یہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں اور ہم نے ان سے عہدہ برا ہونا۔ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں یہ فرما رہے تھے کہ جب تک لیڈر جو ہے وہ سیلف رسپیکٹ یعنی اپنی رسپیکٹ خود نہیں کرتا اور اپنے لوگوں کی رسپیکٹ کرواتا نہیں ہے، وہ تب تک جو ہے قوم کو اٹھا نہیں سکتا اور وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ چودھری برادران کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس کیا کرنے گئے تھے؟ پھر جو دوسرے اتحادی ہیں ان کے ساتھ وہ آپ نے بھیجا ان کو، جو آپ کے گورنر سندھ ہیں عمران اسماعیل صاحب کو، تو آپ جو ہے وہ مسلسل جھکتے جا رہے ہیں۔ بلکہ جب آپ کی 2018 میں آپ کو نمبر آف سیٹس جو ہے وہ دی گئیں یا آپ کی آ گئیں، کیونکہ وہ بھی ایک کنفیوژن ہے، تو اس کے بعد آپ مسلسل جھکتے ہی رہے۔ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ لیڈر جو ہے وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے؟ وہ تو آپ نے ثابت کر دیا۔ اب بھی آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس موشن والے دن قومی اسمبلی میں آئیں گے نہیں، آپ انہیں آنے نہیں دیں گے۔ آپ کے لوگ جو ہیں یعنی جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ کئی طرح کے تھریٹس، کوئی خودکش بمبار بنا ہوا، اور آپ نے اپنی بندوق کی نشستاً برخاستاً ہم نے سنا تھا، یہ بندوق کی نشست کے لیے شاید کوئی اب نیا محاورہ اگلے دنوں میں اردو ڈکشنری میں ایڈ ہو جائے۔ جیسے کانپیں ٹانگ رہی ہیں اس کی بھی اردو میں ڈکشنری میں آئے گی، کیونکہ گلو بٹ تو ہماری ڈکشنری میں آ چکا ہے، بلکہ انگریزی کی ڈکشنری میں آئے، اور گلو کا معنی یہی ہے کہ جو گینگسٹر ہو۔
جو لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد کرنے کو اپنا حق سمجھتا ہو۔ تو یہ الفاظ بھی آ جائیں گے کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہمیں بہت قریب سے دیکھتی ہے اور اس کو انجوائے بھی کرتی ہے۔ بہرکیف وزیر اعظم صاحب، آپ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں، لیکن آپ عدم اعتماد کی تحریک سے بہت زیادہ خائف، یعنی آپ کے اندر بہت خوف ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر جھکتا نہیں ہے تو آپ مت جھکیے، شان سے واک کیجیے اور کہیے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی، میرے تمام ممبران آئیں، جو میرے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور ووٹ کریں، میں نے ان کو منع نہیں کرنا کہ میرے خلاف ووٹ مت کریں۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اپنے آپ کو آرگنائز کیجیے اور پھر سامنے آئیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھیے۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ نے غلطیوں سے بہت، یعنی جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو آپ اس سے سیکھتے تھے، تو یہ سیاست میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ اس سے سیکھ جائیں گے۔ لیکن جب تک آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو روکتے رہیں گے اور دوسروں کی منتیں سماجتے کرتے رہیں گے، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کی تقریر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی پلوں کے نیچے سے اتنا پانی نہیں گزرا ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح کے لوگوں کے پاؤں چھوتے رہے، یعنی ان کے آگے جا کے منتیں کرتے رہیں، تو پھر آپ کا دوبارہ کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کے پاس یہ چند گھنٹے ہیں یا ایک آدھ دن ہے جب تک تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوتی۔ اگر آپ آنریبلی واک کر لیں اور اپنے تمام لوگوں کو بلائیں اسمبلی میں اور ان سے کہیں کہ آئیے میرے خلاف ووٹ دینا ضرور دیجیے، اور جب ووٹ آپ کے خلاف ہو جائے تو اس کے بعد ایک شان و شوکت سے اپوزیشن میں بیٹھیے اور بہترین کام کر کے اور بہترین لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیجیے۔ اور یہ جو آپ نے مانگے تانگے کے جہانگیر تارین کے جہاز میں لائے گئے لوگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لائے گئے لوگ، انہوں نے آپ نے ان کو قبول کیا اور انہوں نے آپ کو قبول کیا۔ اب اس سے کنارہ کش ہو جائیے۔ تو پاسبلٹی ہے کہ آپ چلیں، فوری طور پر نہ صحیح، لیکن کچھ ٹائم کے بعد شاید آپ کو چانس مل جائے۔ لیکن اگر نو کانفیڈنس موشن تک آپ اسی طرح منتیں کرتے رہے، اپنے لوگوں کو روکتے رہے، تو آپ کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ سوچنے کا عمل ہے کہ آپ کتنا سوچ سکتے ہیں، اور آپ کے جو مشیر اور وزیر ہیں وہ بیسیکلی کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے کتنی نفرت پھیل رہی ہے۔ مدینہ کی ریاست کے لیے آپ نے کہا کہ رسول پاک نے اپنے لوگوں کو ایسے ٹرین کیا کہ وہ 2 سپر پاورز کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کو جھکا لیا۔ تو آپ کے پاس تو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپوننٹس کو تھوڑا سا شرمندہ ہی کر لے۔ آپ کے لوگ 18 اور 20 کروڑ کی آپ کو کہانیاں سناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پیسے پکڑ لیں، تو پھر آپ کو یہ مثالیں بھی زیب نہیں دیتی ہیں۔ آپ سوچتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں، حالانکہ سیاستدان کو سوچنا زیادہ اور بولنا کم اس کے فائدے میں ہوتا ہے، اور جس بات کا جواب نہ آتا ہو اس کو ٹال دینا ہی سیاستدان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن آپ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، تو پھر اپنی ہی باتوں کی آپ جو ہے وہ نفی کرتے ہیں۔ آپ نے جلسے میں کہا کہ وہ الطاف حسین وہاں بیٹھا ہوا ہے تو ڈرون اس پر ماریں گے، ہمیں اجازت دیں گے؟ تو الطاف حسین کی جماعت ابھی تک MQM وہی ہے، ان کے ساتھ ہے وہ۔ تو آپ ذرا شان سے ہٹ جائیے، ان لوگوں سے منتیں نہ کیجیے کسی کی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی غیر شائستہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں وفال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز یہ ریڈ نشان جو نیچے ہے اس کو پش کیجیے، پھر آل یعنی گھنٹی کا جو نشان آئے گا اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔